अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप इस कहानी की 12वीं किस्त मुलाहिजा करेंगे। ये सूरत हाल इस बंदूक बरदार के लिए भी कतई गैर मुतवक्को थी। कुछ देर तक वो शशोपंज के आलम में नाल को तेजी से दाएं बाएं हरकत देता रहा, जैसे फायर करने के लिए किसी मौजू ज़ाविये की तलाश में हो, मगर वो दोबारा फायर न कर सका। तुमने सुना नहीं? मैंने दोबारा चिल्ला कर कहा। बंदूक नीचे डाल दो, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां अभी तुम्हारे इस रिंग लीडर के सर में उतार दूंगा। ये कहते हुए मैंने खंजर की नोक इसकी गर्दन में चिपोई और पिस्तौल के ट्रैगर पर दानिस्ता अपनी उंगली को हरकत दी। पीटर के हलक से बेख्तियार एक सिसकारी सी बुलंद हुई। मैं तीसरी बार तवील कामत शख्स को वार्निंग देने वाला था, मगर इससे पहले ही इसने हिचकिचाते हुए बंदूक फेंक दी। रेखा, आगे बढ़ो, बंदूक उठाकर इस लंबू के पीछे खड़ी हो जाओ, मगर इस तरह के बंदूक की नाल इस बदमाश की कमर से लगाए रखना। अगर कोई हरकत करने की कोशिश करे तो बेधड़क फायर कर देना। मैंने अपनी तवज्जो तवील कामत शख्स की जानिब रखते हुए ऊंची आवाज में कहा। रेखा आगे बढ़ते हुए कुछ हिचकिचा रही थी, और इसकी ये हिचकिचाहट कुछ ऐसी बेसबब भी नहीं थी। आगे बढ़ो और जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो। मैंने एक बार फिर कहा। ये हम दोनों की जिंदगियों का सवाल है रेखा। अगर हमने देर कर दी या हिम्मत हार बैठे तो इन बदमाशों के और साथी यहाँ पहुँच जाएंगे। जल्दी करो। शाबाश। मेरी ये बात सुनकर रेखा तेजी से आगे बढ़ी और बंदूक उठाकर इस तवील कामत शख्स के पीछे चली गई। मैं पूरी तरह रेखा की जानिब मुतवज्जो था। इस दौरान 2 मरतबा ठक ठक की निहायत मध्यम सी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, और फिर जैसे किसी ने सरसराती हुई आवाज में आहिस्तगी से कुछ कहा। ये सुनते ही मैंने फौरन पीटर की तरफ देखा। वो अपना पांव पीछे किए गालिबन तीसरी बार जीप के अगले हिस्से पर ठोकर लगाने ही वाला था, और ये सरगोशी भी बिलाशुबा इसी ने की थी। मेरे लिए ये जानना मुश्किल ना था कि वो किसी को मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बेख्तियार इस तीसरे शख्स की जानिब देखा जो अभी तक जीप के अंदर मौजूद था। वो अपने बॉस का इशारा समझ चुका था और जीप का अगला दरवाजा खोल रहा था। इस नए खतरे ने चंद सानियों के लिए मुझे गड़बड़ा कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तीसरे शख्स को कैसे रोका जाए। अगर मैं खुद आगे बढ़कर मज़ाहमत की कोशिश करता तो लाजमी तौर पर मेरी तवज्जो पीटर की तरफ से हट जाती, और वो तो शायद ऐसे ही किसी मौके की ताक में था। वो बिलाशुबा मेरी इस गफलत से पूरा फायदा उठाता, और अगर मैं रेखा को इसका निशाना लेने की हदायत करता तो तवील कामत शख्स एक लम्हे की ताखीर किए बगैर रेखा पर काबू पा लेता। मैंने अपने जहन पर जोर दिया और अपने दिमाग से रुजू करने की कोशिश की। मेरी ये कोशिश रायगा नहीं गई। जैसा कि पहले भी खतरात के मौके पर कई बार मुझे तजुर्बा हो चुका था, निशान के अंधेरों में गुम बरसों पहले का कोई सबक जैसे मेरे शऊर में ताज़ा हो गया हो। जब कभी ऐसा मौका आए कि तुम्हें बेयक वक्त 2 दुश्मनों का मुकाबला करना पड़े, तो इस सूरत हाल से निपटने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनमें से किसी एक को तरजीह दो, इसे जो तुम्हारे बहुत नजदीक हो। फौरी तौर पर कुछ देर के लिए उसे नाकारा कर दो। यह आवाज माजी की अंधी गहराइयों से आ रही थी और मेरे कानों के पर्दों से टकरा रही थी। अगर तुम्हारे पास कोई पिस्तौल या बंदूक हो तो उस शख्स के किसी ऐसे उज़ू को निशाना बनाओ कि वो हलाक भी ना हो और कुछ देर के लिए नाकारा हो जाए। मेरी तमाम तर तवज्जो इस आवाज पर मुर्तकीज थी, मगर मेरी आंखें खुली हुई थी। मैंने देखा कि जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स जीप का दरवाजा खोल चुका था और अब बाहर निकलने ही वाला था। मजीद किसी सोच विचार का कोई मौका न था। मैंने पीटर की जानिब देखा। वो गर्दन मोड़े अपने उसी साथी की जानिब देख रहा था। मैंने अपने दाएं हाथ में दबे खंजर की नोक उसके हलक से हटाकर उसकी गर्दन के वस्त में एक झटके से 1/4 इंच के करीब गोश्त में पेवस्त की, और फिर फौरन ही उसके कान की लू तक जिल्द को काटता चला गया। उसके गर्दन से खून का फवारा बुलंद हुआ और मेरे हाथ और आस्तीन को भिगोता चला गया। उसके हलक से निकलने वाली चीख मेरे तवक्को से कहीं ज्यादा कर्बनाक और ऊंची थी। वो ताज़ा ज़बा किए हुए जानवर की तरह तड़प कर जीप के बोनट से टकराया और फिर नीचे गिर गया। मैं इसे वहीं छोड़कर तेजी से जीप के अगले दरवाजे की जानिब लपका। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स अपना दायां बाजू, जिसमें इसने बंदूक थाम रखी थी, दरवाजे से बाहर निकाल चुका था, मगर पीटर की दिलदोज चीखें सुनकर वो चंद सानियों के लिए ठटक कर रह गया था। इससे पहले कि वो मजीद कोई पेशकदमी करता, मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। दाहिने हाथ से दरवाजे के हैंडल को थाम कर मैंने जरा सा पीछे की तरफ खींचा और फिर फौरन ही इतनी ही ताकत से उस शख्स के बाजू पर दे मारा कि मुझे यकीन था कि उस ज़रब से उसकी कलाई के 2-3 हड्डियां जरूर चकनाचूर हो गई होंगी। उस शख्स के हलक से बुलंद होने वाली चीख भी मेरे शिकार की चीखों से कम दिलदोज और कर्बनाक ना थी। तकलीफ की शिद्दत से वो बार बार अपना सर हेड रेस्ट से टकरा रहा था, मगर मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपना दबाव कम नहीं होने दिया। इसके बरक्स के मैंने अपने हाथों के अलावा अपने घुटने को भी जीप के दरवाजे के साथ लगाया और पूरी ताकत से अंदर की जानिब धकेलने लगा। उस शख्स की चीखें पहले से भी ज्यादा बुलंद थी और बंदूक उसकी बेइख्तियार अकड़ जाने वाली उंगलियों से फिसल कर बाहर आ गिरी। मैंने दरवाजे पर अपना दबाव बदस्तूर बरकरार रखते हुए बाएं हाथ में थामा हुआ पिस्तौल जेब में डाला और फिर उसी हाथ से नीचे पड़ी हुई बंदूक उठा ली। लेकिन अभी मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाया था कि फजा में एक तीसरी चीख गूंजी। ये रेखा की चीख थी। मैंने तड़प कर उसकी तरफ देखा।
طویل کامل شخص اس کے ہاتھ سے بندوق چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بندوق کے نال کو اپنے بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ ریکھا دونوں ہاتھ بندوق کے دستے پر جمائے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، مگر طویل کامل شخص نے اس کے بال اپنے دوسرے ہاتھ کی گرفت میں لے رکھے تھے اور انہیں بار بار جھٹکے دے رہا تھا۔ وہی ریکھا جو کچھ وقت پہلے قہر و غضب کا نشان بنی ہوئی تھی اور جوش و انتقام میں ہرکلیوس جیسی بن گئی تھی، اب صرف بال دشمن کی پکڑ میں آ جانے سے بے بس ہو گئی تھی اور خود کو چھڑانے اور بندوق بچانے کی صحیح کر رہی تھی۔ شدید تیش کی ایک لہر میرے روئیں روئیں میں دوڑ گئی۔ میں نے بندوق فوراً اپنے دائیں ہاتھ میں منتقل کی اور طویل کامل شخص کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی اس شخص کے داہنے گھٹنے میں لگی۔ ایک غیر انسانی سی کرہ اس شخص کے حلق سے بلند ہوئی اور وہ الٹ کر کمر کے بال پیچھے کی طرف جا گرا، لیکن اس کے ساتھ ہی ریکھا بھی اس طرح آگے کی طرف گری کہ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میری توجہ ریکھا کی جانب مبذول ہوئی تو جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے پھرتی سے اپنا بازو اندر کھینچ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے فوراً ہی دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اضطراب اور تناؤ کی اس کیفیت میں بھی اس شخص کی اس بچکانہ حرکت پر مسکرائے بغیر میں نہ رہ سکا۔ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے والے کبوتر کی مانند اس شخص نے یہ اضطراری حرکت شاید خود کو محفوظ کرنے کے لیے کی تھی، حالانکہ جیپ کے دوسری جانب کے دونوں دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس شخص کی طرف دیکھا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت کا تاثر تھا اور وہ دونوں آنکھیں سختی سے بند کیے بار بار اپنے بازو کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس انداز سے اس کا دباؤ خفیف سی حرکت کر رہا تھا، اسے دیکھ کر میرا یہ اندازہ مزید قوی ہو گیا کہ اس کی کلائی کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ اس شخص کی طرف سے مطمئن ہو کر میں ریکھا کی جانب لپکا، مگر جیسے ہی میں نے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا، نیچے سے کسی ہاتھ نے میرے ٹخنے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے فوراً سر جھکا کر اس طرف دیکھا۔ یہ پیٹر تھا جو بری طرح زخمی ہونے کے باوجود میری ٹانگ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑے مجھے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر فوراً میں نے اپنا پاؤں دوبارہ مضبوطی سے نیچے نہ جما لیا ہوتا تو یقیناً منہ کے بل گر جاتا۔ معلوم نہیں یہ میرے لاشعور میں دبا ہوا برسوں پرانا کوئی انتقام کا جذبہ تھا یا یہ احساس کہ اس شخص نے ریکھا پر تشدد کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون اچانک کھولنے لگا ہو اور میرے اعصاب پر رینگتی اور سلگتی چنگاریاں بھڑک کر شعلوں کی مانند جل اٹھی ہوں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اپنا بایاں پیر اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کے جبڑے پر مارا۔ اس کے حلق سے بلند ہونے والی آواز ایسی تھی جیسے کوئی زخمی جانور ٹکرایا ہو۔ اس کی کٹی ہوئی گردن پہلے سے ہی خون میں تر بتر تھی، مگر اب خون اس کے منہ سے اور اس کے نتنوں سے بھی بہنے لگا تھا۔ ٹھگنے نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ میرے ٹخنے سے ہٹائے اور بے اختیار اپنے جبڑے پر رکھ لیے۔ میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ آن کی آن میں خون میں لتھڑ گئے ہیں، لیکن میرے وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ ٹھگنے کی یہ حالت دیکھ کر بھی سرد نہ ہوئی۔ میں اپنے دونوں پیروں سے اس کی پسلیوں پر، اس کے پیٹ میں اور ٹانگوں پر پے در پے ضربے لگاتا رہا۔ اس کے منہ سے، ناک سے اور اس کی گردن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور سڑک کو دور دور تک داغودار کر رہے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا تو وہ گھٹنے زمین پر ٹکا کر اٹھا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے رحم کی التجا کرنے لگا۔ میں نے بندوق کے دستے سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر ضرب لگائی اور پھر اس کے سینے پر اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ الٹ کر بہت دور جا گرا۔ میں ایک بار پھر تیزی سے اس کی طرف لپکا، مگر جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ چت پڑا ہے اور جسم کو رہ رہ کر جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے اس پر مزید کسی تشدد کا ارادہ ترک کر دیا، مگر میرے لہو میں تیش کا مد و جزر ابھی جاری تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو جیپ کے اندر تھا ابھی تک اپنی سیٹ پر دبکا ہوا تھا اور سہمے ہوئے انداز سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سکڑی ہوئی آنکھوں سے اور اس کے ماتھے کی شکلوں سے شدید اذیت کا تاثر عیاں تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی سکڑی ہوئی آنکھیں قدرے پھیل گئیں اور وہ خوف زدہ سا ہو کر کچھ اور نیچے سرک گیا۔ تب میں نے ان کے تیسرے طویل کامل ساتھی کی طرف نگاہ کی۔ وہ ابھی تک اپنے زخمی گھٹنے کو ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکا کر بار بار اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے چند منٹ پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا جب ریکھا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا اور اس سے بندوق چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس کے زخمی گھٹنے سے بہنے والا خون اس کے آس پاس کی مٹی کو رنگین کر چکا تھا، مگر اسے دیکھ کر بھی میرا غصہ کم نہ ہو سکا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گیا اور اب اپنا ایک ہاتھ اٹھائے مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اس کی منت سماجت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہو سکا۔ میں نے بائیں ہاتھ کی ٹھوکر سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا اور پھر داہنے پیر سے اس کے سینے پر زوردار ضرب لگائی۔ اس کے حلق سے بلند ہونے والی کرہ بہت بلند تھی اور تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا تھا، مگر اس لمحے پر گویا جنون سا طاری تھا مجھ پر۔ میں اپنے پیروں سے اس کے سینے پر اور اس کے پہلو میں اندھا دھند ٹھوکریں مارتا چلا گیا۔ اگر ریکھا نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے میری کمر کو اپنی گرفت میں لے کر پیچھے نہ کھینچ لیا ہوتا تو یہ سلسلہ شاید کچھ دیر اور جاری رہتا۔ بس کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔
मैंने پلٹ کر ریکھا کی طرف دیکھا. جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں روشنی خاصی کم تھی، مگر پھر بھی مجھے ایسا لگا جیسے میں ریکھا کے چہرے سے اور اس کی آنکھوں سے عیاں فکرمندی اور تعصب کے تاثر کو دیکھ سکتا ہوں. ریکھا کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی غیظ و غضب کی وہ آتشیں لہریں جو میرے وجود کے ہر حصے میں طوفان اٹھائے ہوئے تھیں، اچانک نہ جانے کہاں مدم ہو گئی، جیسے کسی نے غصے کی دہکتے ہوئے انگاروں پر گھڑوں پانی ڈال دیا ہو. مجھے واقعی نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اچانک میں نے سر جھٹک کر آہستہ سے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہیے. مگر کیسے؟ بہت دیر سے کوئی گاڑی بھی یہاں سے نہیں گزری. گاڑیاں تو ایک نہیں 2 آ رہی ہیں، ریکھا نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ایک تو بہت دور ہے ابھی، مگر دوسری گاڑی کافی قریب آ چکی ہے. میں نے رخ پھیر کر اس طرف دیکھا جدھر ریکھا نے اشارہ کیا تھا. دائیں طرف سے واقعی 2 گاڑیاں آتی دکھائی دے رہی تھی. ایک تو اتنی دور تھی کہ اس کی ہیڈ لائٹس 2 ننھے ستاروں کی طرح روشن تھیں. یہ گاڑیاں بھی اسی طرح غیر معمولی تیز رفتاری سے ہماری جانب آ رہی تھیں جیسے کچھ دیر پہلے اس جانب سے دشمنوں کی گاڑی آئی تھی. کیا اس میں پیٹر کے ساتھی سوار ہیں؟ میں نے تشویش سے سوچا. آن کی آن میں وہ گاڑی ہمارے بالکل قریب پہنچی. میں نے اونچی آواز میں ریکھا سے کہا، بندوق اپنے کندھے سے لگا لو اور اس کا رخ آنے والی گاڑی کی طرف رکھو. مجھے لگتا ہے یہ بھی ہمارے دشمنوں کی گاڑی ہے. اپنی انگلی مضبوطی سے ٹریگر پر رکھنا اور جیسے ہی فائر کہوں گولی چلا دینا، مگر کوشش کرنا کہ سامنے والی کی ٹانگوں یا ہاتھوں کو نشانہ بناؤ. میری یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ تیز ہیڈ لائٹس ہم سے چند گز کے فاصلے پر آ کر ساکت ہو گئی. میرے اعصاب تن گئے تھے. میں نے ریکھا کی طرف دیکھا، وہ میری ہدایت کے مطابق بندوق ان ہیڈ لائٹس کی طرف تانے ہوئے تھی. میں نے بھی بندوق کو اپنے کندھے سے لگا لیا، مگر اس وقت تک تیز ہیڈ لائٹس کے پیچھے سے کسی نے چلا کر کہا، فائر مت کرنا، یہ ہم ہیں، گلفام بھائی کے دوست. یہ جانی پہچانی آواز تھی. کچھ دن پہلے رشیدہ کے گھر پر آنے والوں میں سے ایک کی تھی. میرے تنے ہوئے اعصاب پر جیسے طمانینت اور آسودگی کی ٹھنڈی پھوار سی پڑ گئی ہو. میں نے بندوق کندھے سے ہٹائی اور ریکھا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا. ہم دونوں کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اندر والے گاڑی سے باہر آ چکے تھے. ہمیں خبر ملنے میں دیر ہوئی. ابھی گلفام بھائی کو رپورٹ دے ہی رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ آپ دونوں مغرب کی طرف گئے ہیں. ہم ادھر پہنچنے کے لیے نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں روک لیا اور ان میں سے کچھ لوگ ایک بڑی جیپ میں سوار ہو کر ادھر والی سڑک پر بھاگ اٹھے. وہ اپنا جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہمارے پیچھے سڑک کے کنارے کھڑی جیپ پر پڑی اور وہ شدید حیرت سے بولا، یہی تو ہے وہ گاڑی، مگر جو لوگ اس میں سوار تھے وہ کہاں گئے؟ اور یہ آپ دونوں کے پاس بندوقیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ سب کیا ہے؟ اس گاڑی میں 3 افراد سوار تھے. میں نے پلٹ کر جیپ کی طرف دیکھتے ہوئے سکون سے کہا، ان میں سے ایک جس کا بازو ٹوٹ چکا ہے جیپ کے اندر کسی چوہے کی طرح دبکا ہوا ہے، جبکہ اس کے باقی 2 ساتھی شدید زخمی بلکہ نیم مردہ حالت میں باہر پڑے ہیں. اور یہ بندوقیں جو تم ہمارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہو یہ بھی انہی کی ہیں. اوہ! حیرت اور بے یقینی سی اس کی آنکھوں میں پھیل گئی. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ یہ تفصیلات بعد میں پوچھتے رہنا، ابھی تو یہ بتاؤ کہ پروگرام کیا ہے؟ میں نے اسی پرسکون دھیمے لہجے میں کہا. پروگرام یہ ہے کہ ہمیں آپ سب کو لے کر کلکتہ روانہ ہونا ہے. یہ کہہ کر وہ گاڑی کے اگلے دروازے کی طرف پڑا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ دونوں جلدی سے گاڑی میں سوار ہو جائیں، ہمیں اب 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نہیں، ہمیں تو بچ جانا ہے. میں نے کہا، ہم پہنچا دیتے ہیں. تبھی میرے دماغ میں شیرو کا کہا جملہ گونجا کہ پولیس ہماری تلاش میں ہے. میں نے کہا، ہم خود چلے جائیں گے، بس ہمیں اس سڑک پر اتار دو جہاں سے ٹریفک گزرتی ہے. آئیے میں پچھلی سڑک پر اتار دیتا ہوں. میں اور ریکھا یہ سنتے ہی تیزی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے. وہ موڑ مڑتے ہی اس نے جیپ روک دی. اس سڑک پر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بھی مل جائے گی. بہت شکریہ کہہ کر میں اتر گیا. ریکھا نے بھی تقلید کی. جیپ والا مڑ گیا. اس کے جاتے ہی میں نے ریکھا سے کہا، برقع پھر سے پہن لو تاکہ شناخت میں دشواری ہو، جلدی کوئی پہچان نہ سکے. اس نے مڑے تڑے برقعے کو پھر سے پہن لیا. میری نظریں سامنے کی طرف اٹھی ہوئی تھیں کہ مجھے سامنے سے آتی ہوئی روشنی نظر آئی. وہ بھی ٹرک تھا. میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. ریکھا برقعے میں تھی، شاید اس لیے اس نے ٹرک روک لیا تھا. اس نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ بج. مجھے یہی نام یاد تھا اس لیے کہہ دیا. ادھر کا دروازہ کھول کر اندر آ جاؤ، ڈرائیور نے کہا. میں ڈرائیور کے برابر بیٹھا. میرے برابر ریکھا بیٹھ گئی. پچھلی طرف ایک نوجوان تھا، وہ شاید اس کا اسسٹنٹ تھا. ڈرائیور نے ٹرک آگے بڑھایا، پھر پوچھا، بج میں رہتے ہو؟ مگر بنگالی تو نہیں لگتے. جی نہیں، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. اتنی رات میں اس ویرانے میں کیا کر رہے تھے؟ ٹیکسی خراب ہو گئی تھی، ڈرائیور سے بنوانے کے لیے گیا تو پھر لوٹ کر نہیں آیا. اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا. سالے ہم مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. اس کی باتوں سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ بھی مسلمان ہے. شاید ایسا ہی ہو. 2-2.5 گھنٹے تو ہو ہی گئے ہوں گے. تمہارے ساتھ عورت ہے اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا. خیر، بج سے کہیں آگے جانا ہے کیا؟ نہیں، بج جانا ہے. یہ تو اچھا ہوا، میں بھی بج جا رہا ہوں. تو پھر ہمیں لے جانے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں عورت ہے. ہر طرف دشمن ہے. یہ ہندو کبھی کسی کے نہیں ہوتے. ہاں یہ تو ہے. میں نے ریکھا کا جملہ دہرایا. اب یہی دیکھ لو، دوسری سڑک پر خواہ مخواہ چیک پوسٹ بنائی ہے. ایک بیچارہ مسلمان پھنس گیا، اسے پاکستانی ایجنٹ کہہ کر پکڑ لیا ہے. اچھا، کیسا تھا وہ؟ کیا پیدل تھا؟ نہیں، مہندرا جیپ تھی اس کے پاس.
एक ड्राइवर भी था, वो हिंदू था, इसलिए इसे कुछ नहीं कहा और इस बेचारे की जमकर पिटाई करने लगे। मैं समझ गया कि वो शेरू होगा, उसने ऐसा कुछ कह दिया होगा जिसकी वजह से वो लोग बिफर उठे। मुझे उसकी मदद करना चाहिए थी मगर मजबूर था, इसलिए खामोश रह गया। रास्ता तय होता रहा, मुझे शेरू की फिक्र खाई जा रही थी कि बेचारा न जाने किस हाल में होगा। तभी ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। ट्रक रुकने से मैं परेशान हो उठा। ड्राइवर जल्दी से बोला, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, पीकर चलते हैं, कुछ आराम भी मिल जाएगा। मैं भी नीचे उतर आया। वो ढाबा था, कई ट्रक खड़े थे, लोग चाय पी रहे थे, कुछ रोटी खा रहे थे। ऊंची आवाज में ग्रामोफोन बज रहा था। चाय पीकर फिर से सफर शुरू हो गया। चिकनी और हमवार सड़क पर ट्रक दौड़ता रहा। 2 घंटे का सफर तय करके हम बच में दाखिल हुए। उसने हमें चौक में उतार दिया। सामने बहुत सारे लोग जा रहे थे। मैंने जीप से शेरू का कार्ड निकाला और उस पर लिखे पते के बारे में एक शख्स से पूछा। उसने कहा, श्रीमान ये इलाका तो बहुत दूर है, आप रिक्शा करा लें। मतलूबा इलाके में पहुंचकर मज़कूरा घर तलाश किया। जिस शख्स का शेरू ने नाम दिया वो घर पर ही था। सामने ही साइकिल रिक्शे की कतार थी। मैंने एक रिक्शे वाले से पता पूछा। उसने किराया 2 रुपया मांगा। हम रिक्शे में सवार हो गए।